نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ اپنے اللہ کو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس رب کو ہمیشہ اپنا رب مانتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نے خوف بھی نہیں کرنا، تم نے غم بھی نہیں کرنا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ایسے بندوں کو جنت کی بشارت دے دو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں ان کے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ سب ملے گا جس کا تم خیال کرو گے۔ اللہ کی طرف سے نزلا من غفور الرحیم، مہمان نوازیاں ہوں گی۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کو اللہ کہہ دینا، پھر اس پہ قائم اور دائم رہنا۔ جو چیز اللہ کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نبیوں نے دعائیں فرمائی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ہب لنا من ازواجنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اپنے اللہ کو رب کہو، غیر کی طرف توجہ نہیں، غیر سے کوئی امید نہیں، غیر سے کوئی وابستگی نہیں۔ جب ہم نے اللہ کو ایک کہہ دیا، اب شیطان آپ کے ارد گرد گھومے گا اور اللہ کو آپ کے دل سے نکالنے کی پوری کوشش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے ثم استقاموا، اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا، یہ اصل چیلنج ہے، اصل امتحان ہے۔ ایمان تو اللہ نے ہمیں عطیہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، ایمان کو بچا کے رکھنا، ایمان کے اوپر کوئی ڈاکو حملہ نہ کرے، کوئی مشرک حملہ نہ کرے، کوئی بدعتی حملہ نہ کرے، اس ایمان کو بچا کے چلو۔ ایمان لانے کے بعد بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ایمان پر ہوں اور میرے ایمان کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی بندہ نیکی کرتا ہے، ایک گز جنت دور ہوتی ہے، اچانک کفریہ کلمہ نکل آتا ہے تو بندہ جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی بندہ برائی کرتا ہے، ایک گز جہنم رہ جاتی ہے، اچانک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے دامن کو پکڑ کے رکھنا، اللہ کے کنارے کو پکڑ کے رکھنا، اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ بندے کا ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرے، اپنی حاجت غیروں سے مانگے، مشکل کشا کسی اور کو سمجھے۔ تو اپنے ایمان کو بچا کے چلنا ہے، اپنے ایمان کو سدا سلامت رکھنا ہے، اپنے ایمان پر کسی اور کا حملہ نہیں ہونے دینا۔ آپ پر اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو توحید کی دولت دی ہے، دنیا کے خزانوں سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، دنیا کی دولت سے آپ نے متاثر نہیں ہونا، دنیا کے پیسے سے، سونے جواہر سے اور دولت سے آپ نے کبھی متاثر نہیں ہونا۔ آپ اگر ان چیزوں سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ سے آپ کی محبت بالکل ناقص ہے۔ آپ اللہ کو اللہ مانیں، اللہ کے فرشتے آپ کے گھروں میں اتریں گے،
آپ کے لیے دعائیں کریں گے، سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے استغفار کریں گی، درخت کے پتے آپ کے لیے توبہ کریں گے، اللہ کے فرشتے آپ کی توبہ پہ آمین کہیں گے، اور جب آپ قبر میں جائیں گے اس وقت اللہ کے فرشتے آپ سے پوچھیں گے مر رب کا، تمہارا اللہ کون ہے؟ آپ کہیں گے ربی اللہ، میرا اللہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ رابعہ بصریہ تھی، بہت اللہ والی تھی، ہر وقت رب اور رب اور رب سے ان کا تعلق تھا۔ کوئی ان کی شادی نہیں ہوئی، کوئی ان کا بچہ نہیں، کوئی ان کی اولاد نہیں، اکیلی اللہ اللہ کرتی تھی۔ ایک کمبل اپنے پاس تھا، جب عبادت کرتی تو اس کو بچھا لیتی، سو جاتی تو اپنے اوپر رکھ لیتی، کھانا کھاتی تو اس کو دسترخوان بنا لیتی۔ جب وہ دنیا سے گئی تو اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ فرشتوں نے کیا سوال کیا؟ کہا پوچھا کہ مر رب کی یا رابعہ، رابعہ آپ کا اللہ کون ہے؟ تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ جس عورت نے اللہ کے سوا آج تک کسی کا نام لیا ہی نہیں اور اس کی کوئی مصروفیت بھی نہیں، اب تم اس سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ خوب جانتی ہے کہ میرا اللہ کون ہے۔ اللہ نے فرمایا بھائی اس کے سوال چھوڑ دو، اس کو جنت میں داخل کر دو، اور جو کمبل اس کے پاس ہے اس کو بھی خزانے میں جا کے رکھو، قیامت کے دن اللہ اس کے کمبل کا بھی وزن کرے گا اور اس کی تمام چیزوں کا وزن کرے گا۔ جب رابعہ کی موت کا وقت آیا تو اس وقت اٹھ کے بیٹھ گئی اور مسکرائی اور یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر لوگوں سے کہا میرا کلمہ سن لو، غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہا اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، اللہ کے فرشتے میری روح کو قبض کرنے آ رہے ہیں۔ اس طرح کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایک دن چور آیا، آپ کی چادر اٹھائی اور بھاگنے لگا، دروازے پہ پہنچا تو اللہ نے اس کی بینائی ختم فرما دی اور وہ نابینا ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک غیبی آواز دی کہ اس رابعہ کی چادر تو چوری کرتا ہے، وہ تو سو رہی ہے مگر جس کو رب کہتی ہے وہ سو نہیں رہا، وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ تو اللہ ہمارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں توحید کی بنیاد پر، ہماری تمام چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ توحید کی بنیاد پر۔ اس لیے فرمایا کہ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا الہ الا اللہ، جب کسی کی موت آئے نا تو لا الہ الا اللہ اس کو پڑھایا کرو اور کوشش کیا کرو کہ آخری جملہ اس کا لا الہ الا اللہ ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہو تم اس کو پڑھاؤ، اگر وہ نہیں پڑھتا تو تم اس کے پاس خود پڑھو۔ بعض لوگ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آخری وقت ہے، اس کو ہلا رہے ہوتے ہیں، کوئی پاؤں کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ہاتھ کھینچ رہا ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے۔ اب یہ جو موت کا وقت ہے یہ بڑا عجیب ہوتا ہے، ہمارے خیال وہ نہیں ہے جو مرنے والے کے ہوتے ہیں، وہ کیا سوچ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ کبھی آپ زبردستی اس کو کہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لو اور وہ اچانک غصے میں آ کے انکار کر دے کہ میں نہیں پڑھتا، اب اس کی موت آ جائے تو وہ کفر پہ مر جائے گا۔ اس لیے آپ کوشش کریں وہ کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو بھائی زبردستی نہیں کرنی، بلکہ آپ کلمہ پڑھتے جائیں کلمہ پڑھتے جائیں کلمہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ یہ بھی اس کے لیے نور بشارت ہوگا، یہ بھی اس کے لیے نور بشارت ہوگا۔ اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں 70,000 بار بھی اس کلمہ کو پڑھا جائے تو بھی کم ہے، تاکہ قبر کے اندر ہمارا یہ کلمہ کچا نہ ہو جائے، پکا رہ جائے، اور قبر کے اندر یہ کلمہ ثابت رہے، ہمیشہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے، ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم یہ پڑھتے ہو یہ کلمہ اللہ کے عرش کو ہلاتا رہتا ہے، ہلاتا رہتا ہے، ہلاتا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے پڑھنے والے کی مغفرت ہوگی تو میں سکون سے ٹھہروں گا، اگر مغفرت نہیں ہوتی تو میں ہلتا رہوں گا۔ اس لیے میرے بھائی اس کلمہ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ایک بزرگ ہر وقت روتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ
موت کے وقت میرا ایمان میرے دل سے نکل نہ جائے، موت کے وقت میرا ایمان میرے دل سے نکل نہ جائے، اور ہر وقت روتے تھے۔ دوسرے بزرگ نے ان سے کہا یہ بتاؤ ایمان تم نے مانگا ہے یا اللہ نے تمہیں اپنی مرضی سے عطا کی ہے؟ کہنے لگا بھائی مرضی سے عطا کی ہے، میں نے تو نہیں مانگا، میں تو ماں کے پیٹ سے آیا ہوں، الحمدللہ میں کیا ہوں؟ مومن ہوں۔ کہا جو چیز اللہ تمہیں خود اپنی مرضی سے عطا کریں گے اللہ اس کو کبھی واپس نہیں چھینیں گے، اس لیے فکر نہ کرو۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو روزانہ مسواک کرتا ہے اگر وہ مر رہا ہوتا ہے تو خدا کی قسم فرشتے اترتے ہیں اور اتر کر اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اور وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے کیا ہوتا ہے؟ رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ بعد میں ہم بڑے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں پر کوئی کلمہ شہادت ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ عرب میں جائیں نا آپ تو وہاں پر آپ جنازہ دیکھیں، وہ جو جنازہ لے کے جاتے ہیں بس اٹھایا گئے اور قبر میں دفن کر دیا۔ یہ جو ہم تلقین کرتے ہیں کلمہ شہادت کی، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارا رسم اور رواج ہے۔ اب آپ کہیں گے جی مولوی صاحب کلمہ شہادت سے منع کر رہے ہیں۔ میرے بھائی کلمہ شہادت اپنی جگہ آپ پڑھیں، مرنے والے کی چارپائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ رکوع میں قرآن پڑھیں میں آپ کو روک دوں گا، آپ سجدے میں قرآن پڑھیں میں آپ کو روک دوں گا، آپ تحیات میں قرآن پڑھیں میں آپ کو روک دوں گا، آپ قیام کی حالت میں قرآن پڑھیں گے تو میں کہوں گا آپ نے شریعت کے مطابق کیا کیا ہے؟ کام کیا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہیں مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہے، میں نے پوری نماز میں درود پڑھنا ہے، اب میں کہوں گا بھائی درود پڑھنا پوری نماز میں جائز نہیں ہے، آپ کہو گے جناب مولوی صاحب تو گستاخ رسول ہیں، یہ تو ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ درود سے منع کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بات کروں گا جب قیام کی حالت ہوگی تو قرآن پڑھیں گے، رکوع آئے گا تو سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سجدہ آئے گا تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، التحیات آئے گی تو وہ پڑھیں گے، درود کا موقع آئے گا تو وہ پڑھیں گے۔ درود کو وہاں سے آگے کرو گے تو بھی گناہ ہوگا، پیچھے کرو گے تو بھی گناہ ہوگا۔ اس لیے کلمہ شہادت جو پڑھتے ہیں نا ہم چارپائیوں کے ساتھ، جنازوں کے ساتھ، یہ ہمارے نبی سے ثابت اس موقع پہ نہیں ہے، اس موقع پہ نہیں ہے، ورنہ تو آپ ہر ٹائم کلمہ پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، کلمہ شہادت پڑھیں، کلمہ تمجید پڑھیں، کلمہ توحید پڑھیں، کلمہ استغفار پڑھیں، کلمہ رد کفر پڑھیں۔ یہ 6 کلمے ہیں جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائے ہیں۔ ان کلمات کا ذکر کرتے جائیں، اپنے اللہ سے تعلق لگاتے جائیں۔ رمضان المبارک کی ایک عبادت یہ ہے کہ اللہ کے نام جو ہوتے ہیں نا اسماء الحسنہ، کم از کم آپ ان کی بھی تلاوت کیا کریں۔ یہ قرآن میں شروع کے اندر ہمارے تمام کتاب اور قرآن والوں نے اس کو لکھا ہے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام جو ہیں بھائی آپ ان کا بھی کیا کریں؟ ذکر کیا کریں۔ اس طرح سورۃ الحشر ہے 28ویں سپارے میں، اس کی آخری 3 آیتیں پڑھنے والا انشاءاللہ اپنے مرتے وقت تک ایمان سے محروم نہیں رہتا، اور موت کے وقت اللہ اس کو ایمان کی توفیق دیتے ہیں۔ اب جب مرنے والا نماز پر، کلمے پر، داڑھی پر، ایمان پر دنیا سے چلا جائے تو یہ مقام خوشی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مقام خوشی ہے۔ اب ہم اس پہ روتے رہیں، دھوتے رہیں، اللہ سے شکوے، ہاں رویا اس پہ کرو جو ایمان کے بغیر مر جائے، نماز کے بغیر مر جائے، قرآن کے بغیر مر جائے، داڑھی کے بغیر مر جائے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، زندگی ایک بار ملی ہے، اس میں داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو۔ اگر تمہیں کوئی داڑھی کی طاقت سے روک رہا ہے تو وہ شیطان ہے، اور اس کا مطلب شیطان ہمارے اوپر غالب ہے، اور ہمارے اللہ کی محبت ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکی، اور اپنے نبی کی محبت ہمارے اوپر غالب ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی تاریخ ہے، ایک صحابی بھی داڑھی کے بغیر نہیں گزرا، ٹوپی کے بغیر نہیں گزرا۔ اللہ کے نبی کے دامن نبوت میں بیٹھ کر ہر نقش کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اتارا ہے۔ تو رمضان میں اللہ نے شیطانوں کو کیا کیا ہوا ہے؟ قید کیا ہوا ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں آپ کی داڑھی بھی آ جائے، آپ انشاءاللہ اللہ کے دین سے منسوب ہو جائیں، اور اپنے کلمہ کے بار بار ذکر کرتے جائیں، رمضان کا نور آپ کو نصیب ہو جائے۔
توحید کی موت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ بس جب توحید کی موت نصیب ہو جائے، آگے بیڑے پار ہیں، آگے بیڑے پار ہیں۔ آگے ہمیں انشاءاللہ کوئی بندہ کسی جگہ سے غلط راستے پہ نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا استقبال ہمارا جنت میں ہوگا، اور اللہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کی مشق کیا کریں، اس کی فکر کیا کریں۔ یہ کسی ٹائم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، زبانوں سے باہر چلا جا سکتا ہے، ہمیں چھوڑ سکتا ہے، ہم لوارث ہو سکتے ہیں، ہم بے ایمان ہو سکتے ہیں، ہم بے اسلام ہو سکتے ہیں، ہماری موت ایمان کے بغیر آ سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال کی حفاظت اور ایمان کے بچاؤ کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔